وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العالمین نے وحی کا آغاز کیا تو نبوت کے 40 سال گزر چکے تھے. آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی اور آپ کو خواب دکھائے جاتے تھے. جو چیز آپ رات کو خواب میں دیکھتے وہی چیز من وعن صبح آپ کے سامنے واقع ہو جایا کرتی تھی. ان سچے خوابوں کا آنا آپ علیہ السلام کے لیے بڑا حیران کن تھا، حتیٰ کہ حبب الیہ الخلاء وکان یتحنث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشین ہو گئے، آپ کو تنہائی سے محبت ہو گئی. آپ اپنے ساتھ پانی اور ستو لے کر مکہ کی پچھلی گھاٹیوں کے اندر ایک غار ہے، غار حرا، وہاں پر تشریف لے جاتے، قیام کرتے، آنے جانے والوں کی خدمت کرتے اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے، تدبر کرتے. حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ تھا اور محققین کے مطابق 21ویں رات تھی. آپ علیہ السلام حالت نیند میں تھے کہ آپ کو غار میں روشنی محسوس ہوئی. آپ علیہ السلام اٹھے اور آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا جس نے ایک کپڑے کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا اور آپ کو کہہ رہا تھا کہ اقرا، پڑھیے. بیہقی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک نظر کپڑے کو دیکھا، ایک نظر اس فرشتے کو دیکھا اور کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوں، اس لیے میں اسے پڑھ نہیں سکتا. اس فرشتے نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور دبا کر رکھا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی قوت برداشت جواب دے گئی. اس نے پھر کہا کہ اقرا، پڑھیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پھر آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر دبایا، اپنی آغوش میں لیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قوت جواب دے گئی. اس نے پھر تیسری مرتبہ مجھے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات آپ پر ابتدائی وحی کے طور پہ نازل ہوئیں. اتنا اس فرشتے نے آپ کو پڑھایا اور خود یہ چلا گیا. ایک نیا واقعہ تھا، ایک نیا حادثہ تھا جو آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کے جسم پر، آپ کی طبیعت پر یہ بہت گراں گزرا. آپ جلدی سے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دی جائے. پھر آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ کو اس واقعے کی خبر دی. انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. یہ ورقہ بن نوفل صحیح بخاری میں آتا ہے کانا شیخا کبیرا وکانا قد عمیہ.
یہ ایک بوڑھے آدمی تھے اور سیدہ خدیجہ کے رشتہ دار تھے، عبرانی زبان کے اندر تورات کی کتابت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس جا کر ان کو خبر دی کہ چچا جان میں نے یہ اور یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ ورقہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو تم نے یہ چیز دیکھی ہے، ھذا الناموس الذی انزلت علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی منہج اور شریعت ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیے، اللہ نے آپ کو اس دنیا کی امامت، قیادت، نبوت، رسالت دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اور کاش کہ میں جوان ہوتا اور آج میں آپ پر ایمان لا کر آپ کی مدد کرتا۔ ایک وقت آپ پر آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او مخرجی منہم، کیا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا؟ کیا یہ میرے چچا، میرے تایا لوگ، یہ میرے ننہال والے، میرے ددھیال والے جن کے درمیان میں نے اپنی عمر کے 40 سال گزارے ہیں، جو میرے کردار کی عظمت سے واقف ہیں، جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے ملک بدر کر دیں گے؟ کہا ہاں، جس کسی نے بھی اللہ کے دین کی دعوت کا پیغام انسانیت تک پہنچایا ہے اسے اس کے علاقے سے نکلنا ہی پڑا ہے۔ اور اتنا کہہ کر ورقہ خاموش ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا ورقۃ بن نوفل، ورقۃ بن نوفل کو گالی نہ دو، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کلمات کی بنا پر جو اس نے میرے حق میں کہے تھے، اللہ نے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اب اس واقعے کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو ایک نیا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری کیفیت حالت یہ تھی کہ مجھے قرار نہیں آتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہی آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں آتا تھا، اور میں نے ایک دن پختہ ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو کسی اونچے پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لوں گا، اور اس سوچ کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکلا اور میں ایک بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہوا جا رہا تھا کہ حتیٰ کہ مجھے آواز آئی یا محمد۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا نام سنا، میں نے دائیں طرف دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، میں نے بائیں طرف مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، آگے پیچھے چاروں جانب جب میں نے دیکھ لیا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی نظر آسمان کی طرف بلند کی تو وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا وہ آسمان پر کھڑا تھا اور مجھے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، انک لرسول اللہ، اے محمد آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے چنیدہ انسانوں میں سے ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کو اللہ نے ممتاز کر دیا، آپ یہ کام نہ کیجئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنا رخ پھیرا تو مجھے وہ وہاں پر بھی نظر آیا، میں نے تیسری جانب اپنا رخ کیا وہ مجھے وہاں پر بھی نظر آیا، حتیٰ کہ میں جہاں جہاں اپنی نظر ڈالتا تھا وہ مجھے وہاں پر نظر آتا گیا، میرے دل کو سکون ہو گیا، میں وہاں سے واپس آیا اور اپنے گھر کے اندر رہنے لگ گیا، حتیٰ کہ ایک لمبا عرصہ گزرا، اور اس لمبا عرصہ گزرنے کے دوران میں آپ علیہ السلام کو اب چاہت ہونے لگ گئی کہ وہ فرشتہ دوبارہ میرے پاس آئے۔ یہ جو گیپ ہے، جو لمبا عرصہ گزرا ہے، اس کو اصطلاح میں فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، ایسا زمانہ جس میں وحی کا آنا بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو وحی آئی وہ انتہائی شدت کے احکامات کے ساتھ تھی۔ اللہ رب العالمین نے جو دوسری وحی آپ کے اوپر بھیجی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، کمبل کو اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اب لیٹنا اور آرام کرنا آپ کا کام نہیں، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کبریائی آپ کے رب کی ہوگی، اللہ بڑا ہے اور سارے بڑوں کا بڑا بھی اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے، اپنے رب کی کبریائی کا پرچار آپ نے کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر بھی کرنا ہے۔ اور ان احکامات کو لے کر جب آپ علیہ السلام اٹھے تو پھر ساری زندگی آپ کھڑے ہی رہے اور آپ نے آرام نہیں کیا۔ میرا بھائی ان تین واقعات کے اوپر غور کریں تو ہمیں ایک بہت خوبصورت بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے، بے
شمار مخلوقات میں سے اپنے کلام کے لیے، اپنے علم کے لیے اور زمین کی خلافت کے لیے جس مخلوق کا انتخاب کیا وہ ہم سب ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے سب سے بہترین رسول کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور اس رسول کو اللہ نے اپنی سب سے بہترین کتاب عطا فرمائی، اور اس کتاب کو عطا کرتے ہوئے جو سب سے پہلا اللہ نے حکم دیا وہ پڑھنے کا حکم تھا کہ اقرا، آپ کا کام ہے پڑھنا، اور پڑھنا کس کے نام کے ساتھ ہے؟ بسم ربک، جو آپ کا رب ہے، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب اس لفظ رب کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ لفظ رب بے شمار معنوں میں آتا ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے اس کے دو معنی رکھتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ پالنے والا، وہ اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ سب کو پالتا ہے، سب کا رزق اس کے ذمے ہے۔ جب رزق اس کے ذمے ہے، اس نے دنیا کی ساری مخلوقات کو جسم بھی دیے ہیں اور روحیں بھی عطا کی ہیں، لیکن انسان کا امتیاز یہ ہے اللہ نے باقی ساری مخلوقات کو جسمانی خوراک دی ہے، روحانی خوراک نہیں دی، اور ایک انسان یہ ہے اللہ نے اس کو جسمانی خوراک بھی دی ہے، روحانی خوراک بھی دی ہے۔ اس کا جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی ساری خوراک مٹی سے نکلتی ہے، اور اس کے جسم کی نشو و نما اسی مٹی کی خوراک سے ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کی جو روح ہے وہ آسمانوں سے آئی ہے، اور مالک نے 30 پاروں کا قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر کہ اس میں شک کوئی نہیں، اس میں شبہ کوئی نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر کرم ہے، اس کو دیکھ، اس کو پڑھ کہ اللہ دی خلقہ، جس نے تجھے جسم عطا کیا، جو تیری دھڑکنوں کا مالک ہے، تیری نبض کی رفتار کا مالک ہے، تیرے خون کی حرکت کا مالک ہے، اسی رب نے جہاں جسمانی ضروریات پوری کی ہیں اس کا کرم یہ ہے، اس کی ربوبیت یہ ہے کہ وہ تیری روحانی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے۔ دل کو سکون چاہیے، اقرا، پڑھیے، کس کے نام سے؟ بسم ربک، کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے، وہ آپ کی جسمانی ضرورت ہے، اور اس قرآن سے آپ نے روحانی خوراک لینی ہے تو تب بھی بسم ربک اللہ دی خلق، کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تخلیق کے انسانی کے مراحل کو دیکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، تیرا رب وہ رب ہے کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور قرآن اس چیز کو، اس پروسیس کو بیان کرتا ہے۔ خلقنا النطفہ، ہم نے ایک قطرہ لیا، اس قطرے کو خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے اس نطفے کو ایک لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے کو ہم نے بوٹی کی شکل دی، اس بوٹی کو ہم نے ہڈی میں ڈھالا، اور ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا کر دعویٰ کیا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، ساری تعریف اس رب اعلیٰ کے لیے ہے کہ جو رب اعلیٰ بھی ہو، اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، اور سب سے اونچا بھی، کبریائی کے حساب سے، اس کی بے نیازی کے اعتبار سے۔ ذرا دیکھ تو صحیح کہ الذی خلق فسویٰ، جو پیدا بھی کرتا ہے تو سیدھا سیدھا پیدا کرتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اسے رزق بھی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، جو جمے ہوئے خون کو، ایک پھڑپھڑاتے ہوئے لوتھڑے کو، جو ایک زندہ و جاوید انسان کی شکل دے سکتا ہے، حق یہ بنتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی کے نام کا پرچار ہو، اسی کے نام سے پڑھا جائے، اسی کا علم حاصل کیا جائے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب بڑی عزتوں والا ہے۔ یہاں پر دوسری مرتبہ لفظ رب آ رہا ہے، اور پہلے بھی لفظ رب آیا ہے۔ دونوں کی وضاحت اللہ رب العالمین نے 2 آیات کے اندر دی ہے۔ ایک تو کہا ربک بسم ربک الذی خلق، وہ رب کے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، تخلیق کیا تو آپ کی جسمانی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب بڑی عزتوں والا ہے، اور عزتیں اوپر سے آتی ہیں، انسان پر نازل ہوتی ہیں، اور انسان اوپر کی طرف اٹھتا چلا جاتا ہے۔ پھر جو اللہ کے دین کا رسیا بنتا ہے، اللہ کے دین کا متلاشی بنتا ہے، اس دین کو سیکھتا ہے، دن رات قال اللہ وقال الرسول کی صدا کو سنتا ہے، حدثنا اخبرنا کے لفظوں کو پڑھتا ہے، اور اللہ کے رسول کے فرامین کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں نور اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو محمد الرسول اللہ کے فرمان کو سنتا ہے، اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے، پھر لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کے چہرے کے اندر روشنیاں ڈال دے، نور ڈال دے، اس کو تر و تازہ رکھے۔ اقرأ وربک الاکرم،
بھائی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عزتوں والے رب کا کلام پڑھیے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے آپ کو علم سکھایا۔ سورہ رحمان ہم سارے پڑھتے ہیں، کہا الرحمن، اس رحمان کی رحمتیں، علم القرآن، کہ جس نے انسان کو لکھنا، پڑھنا اور قرآن کو جاننا سکھلا دیا۔ خلق الانسان، جو انسان کا خالق بھی ہے، انسان کا مالک بھی ہے، قرآن سیکھا ہے۔ علمہ البیان، رب نے ہونٹ دیے، ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو ہونٹ دیے، زبان عطا کی، قوت نطق عطا کر دی، یہ بولتا ہے، اس کی قوت گویائی کمال ہے، یہ چلتا ہے، اس کا چلنا با کمال ہے۔ وجہ کیا ہے کہ علم القرآن، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، اس نے قرآن کا علم سیکھا ہے۔ اور میرا بھائی یہاں پر جس علم کی اللہ بات کر رہے ہیں وہ دین کا علم ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اور اس علم کو سیکھنے کے لیے، اس علم کو سیکھنے کے لیے جو کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے گھر میں سے کسی ایک گھر کی طرف وہ چلتا ہے کہ میں جا کر اللہ کا قرآن سیکھوں، میں اللہ کا قرآن سکھاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس بہ فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اپنے گھر سے نکلا اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کا دین سیکھے گا، اللہ کے دین پر توجہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کا یہ تپتی ہوئی دھوپ میں چلنا، اللہ رب العالمین اس کا یہ دین سیکھنے کے لیے نکلنا کل قیامت کے دن جنت کے راستوں کے اوپر آسان کر دیں گے۔ وہ بڑی آسانی سے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور یہ دنیا اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، جو مانگتا ہے اسے بھی مل جاتی ہے، جو نہیں مانگتا اسے بھی مل جاتی ہے، لیکن دین ایک ایسی واحد چیز ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسی کو دیتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے دین دیتا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کو خیر و برکت دینے کا ارادہ کر لے اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آپ دنیا بھر کا مطالعہ کیجیے، دنیا کے لوگوں کا جائزہ لیجیے، ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث کی جو تنخواہ ہے وہ کسی گورنمنٹ کالج کے خاکروب کی تنخواہ سے بھی میرا بھائی کم ہے، لیکن دل کا سکون اتنا ہے کہ وہ بندہ جب جامعہ کے اندر چل رہا ہوتا ہے لڑکے اس کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور اس کی بات کو سننے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ اس کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے آنکھ کے اشارے کو سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اس چلنے کو اتنا مقدس بنا دیتا ہے کہ فرشتے بھی اپنے پر اس کے قدموں میں رکھنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور ایک عالم کی فضیلت، ایک علم والے کی فضیلت، جو قرآن کا علم اپنے سینے میں رکھتا ہے اس کی علم ویسے ہی ہے، اس کی فضیلت ایک عام آدمی پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کسی عام انسان کے اوپر۔ طبرانی کی روایت ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس منبر و محراب کے مالک، اس کے وارث وہی لوگ بنتے ہیں جو علماء ہیں، جو علم والے ہیں، علم والوں کی قدر کیجیے اور خود بھی علم سیکھنے کے لیے نکلیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان، انسان جب فوت ہو جاتا ہے، جب اس کی وفات ہو جاتی ہے، انقطع عملہ، اس کو پیچھے سے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی، کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں ملتا ہے۔ ہاں کافی چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی، دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ او ولد صالح یدعو لہ، اس کا ایک بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد ہو اور وہ اولاد کی تربیت ایسی کر جائے کہ اولاد اس کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے والی ہو، اللہ رب العالمین اس اولاد کی دعا کے صدقے میں اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَوَلَدًا صَالِحًا، نیک بچہ ہو، اور او مصحفاً ورثہ، سنن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم پہ لگا کے چلا جائے، اللہ رب العالمین اس کے والدین کو جس قدر بلند مقام عطا کرتے ہیں دنیا والے کل رشک کریں گے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو دین سکھائیے، اپنی اولادوں کو اس دین کی طرف لے کر آئیے جس دین پر چلتے ہوئے، جس علم کو سیکھتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی روایات کو دیکھا تو سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جس نے روایات اللہ کے رسول کی بیان کی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے اعتراض کر دیا
ابو ہریرہ تم تو 4 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہو اور تم نے اتنی ساری حدیثیں کیسے بیان کر دیں؟ اور آج کا مسلمان بھی اعتراض کرتا ہے ابو ہریرہ پہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم اٹھا کر دیکھیے، کہا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں بیان کر دیں، اور لوگوں تم تو دنیا کمانے کے لیے نکلا کرتے تھے اور میں راستے پر پڑا رہتا تھا، اللہ کے رسول کے دروازے کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، آپ کی ایک ایک بات میں اپنے کان سے سنتا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا، تو آپ کے ایک ایک لمحے کا میں شاہد ہوں، تو میں کیوں نہ بیان کروں۔ اور پھر میرا بھائی آپ اگر مثال لیں تو مثالوں میں سب سے پہلے عبداللہ بن عباس کی مثال۔ عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کو جب کبھی خبر ملتی کہ فلاں آدمی کے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، یہ جاتے اس کے گھر کے دروازے کے باہر اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے بھی نہ تھے، حتیٰ کہ وہ بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا، عبداللہ بن عباس کو دیکھتا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، آپ میرے دروازے پر، میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر، آپ نے مجھے حکم دیا ہوتا، کوئی کام تھا تو میں خود چل کر آپ کے پاس آتا۔ اور عبداللہ بن مسعود آگے سے جواب دیا کرتے تھے، نہیں، آپ میرے استاد ہیں اور علم سیکھنے کے لیے میں آپ کے گھر آیا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے، آپ مجھے سنائیے۔ اور وہ حدیث وہاں سے سنتے، اور پھر آج مفسر قرآن کا جو خطاب ہے، امت کی سب سے زیادہ تفسیر جس نے کی ہے وہ عبداللہ بن عباس۔ آپ اور لیجئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور امام ہیں، یہ مدینہ میں کبھی سوار نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا سواری پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا اس لیے کہ ان گلیوں میں محمد الرسول اللہ چلتے پھرتے رہے ہیں، ان کے قدم نیچے ہوں اور میں اوپر چل پڑوں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کبھی انہوں نے جوتا بھی نہیں پہنا تھا مدینے میں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے قدم ان جگہوں پر لگے ہیں، میں اپنے جوتے کی گندگی ان کے اوپر لگا دوں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا اس قدر ادب تھا، اس قدر میرا بھائی ان کے سینے میں ادب تھا کہ ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے، بچھو نے 17 مرتبہ ان کو ڈنگ مارا لیکن یہ ہلے نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیسے برداشت کر لی؟ کہا جب اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو ہمیں سب کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے، ہمیں اور کچھ یاد نہیں رہتا۔ آپ امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، مسند احمد حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، آپ یوں کہنے کہ ڈکشنری ہے حدیث کی، اور اس کے بغیر احادیث کی دنیا کہنے کہ خالی خالی لگتی ہے۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں تقریباً 40,000 سے زائد احادیث اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کتاب کے اندر میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی کہ حتیٰ کہ میں نے اس پر عمل نہ کر لیا ہو، حتیٰ کہ ان کے پاس انہوں نے یہ حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے ایک عورت جس کا نام تھا ریحانہ، اللہ کے رسول نے اس سے نکاح کیا، انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ریحانہ نامی عورت سے نکاح کر کے اس حدیث کو لکھ لوں؟ اس نے کہا لکھ لیجیے۔ انہوں نے ریحانہ نامی عورت ڈھونڈی اور پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر نقل کیا۔ امام احمد بن حنبل ہی کی مثال ہے، ان کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان بن کر آئے، امام شافعی ان کے استاد ہیں، امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ اب رات کا کھانا ان دونوں نے اکٹھے کھایا اور امام شافعی نے ڈٹ کر پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور جب رات کو دونوں تو اپنے اپنے کمروں میں گئے تو امام شافعی تہجد کے لیے اٹھے ہی نہیں، اور تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جب صبح فجر کا وقت ہوا تو بغیر وضو کیے انہوں نے نماز ادا کر لی۔ اگلے دن امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے سوال کر لیا اپنے بابا سے، ابا جان آپ امام شافعی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے استاد ہیں، لیکن انہوں نے شریعت کے خلاف 3 کام کیے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا انہوں نے رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر تہجد نہیں ادا کی، اتنا بڑا امام بنا پھرتا ہے تہجد بھی نہیں ادا کرتا، اور تیسرا یہ کہ نیا وضو بھی نہیں کیا اور اسی طرح فجر کی نماز ادا کر لی۔ امام احمد امام شافعی کے پاس گئے اور کہا استاد محترم آپ پر 3 اعتراض ہیں، آپ ان کا جواب دیجیے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کھانا پیٹ بھر کر کیوں کھایا کل رات؟ کہا دیکھو میں اپنی
دکھلاوا نہیں کرتا، میں اپنی شہرت نہیں چاہتا، لیکن اگر تم پوچھتے ہی ہو تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میرے شاگردوں میں تم سب سے بہترین شاگرد ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے میرے سامنے جو کھانا رکھا وہ برکتوں سے بھرپور حلال کھانا تھا، اس لیے میں نے ڈٹ کر وہ کھایا کہ حلال کھانے کو میں چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے پیٹ بھر کر وہ کھانا کھایا۔ دوسری بات، آپ نے رات کو تہجد نہیں ادا کی۔ تہجد میں نے اس لیے نہیں ادا کی کہ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، چھوٹی سی حدیث ہے 3 لفظوں کی، میں پھر کبھی آپ کو بتلاؤں گا، 3 لفظوں کی حدیث ہے۔ کہا میں اس کے اوپر غور کرنے لگ گیا، اور ساری رات غور کرتے کرتے میں نے 1000 مسائل اس حدیث میں سے نکال لیے، مجھے دین کی سمجھ آئی، اور علم حاصل کرنا تہجد پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور تیسری بات کہ میں نے فجر کے وقت نیا وضو نہیں کیا، تو وہ یہ کہ رات کو عشاء کا وضو جو میں نے کیا تھا وہ برقرار ہی تھا، اور میں نے اسی وضو میں نماز ادا کر لی۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی بیٹی کو جب اس بات کی خبر دی تو وہ پکار اٹھی کہ یقیناً امام شافعی کا علمی مقام بلند ہے۔ امام بخاری کی جب وفات ہوتی ہے، میرا بھائی امام ترمذی رو رو کر نابینا ہو گئے تھے کہ امام بخاری جیسا ہم عالم کہاں سے لے کر آئیں گے۔ اور بقی بن مخلد امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل پر جب پابندی لگی تو ان کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ بقی بن مخلد بھاگتے ہوئے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، احمد بن حنبل باہر نکلے، کہا کس غرض سے آئے ہو؟ کہا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا لوگوں نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے، تم علم نہیں سیکھ سکتے۔ بقی بن مخلد کہنے لگے یہ نام ہم سے اوجھل ہے، لیکن حدیث کی دنیا میں بقی بن مخلد بہت بڑا نام ہے۔ کہنے لگے امام صاحب اگر آپ میری تھوڑی سی مدد کرو تو میں علم سیکھ سکتا ہوں۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا میں روز فقیر بن کر آؤں گا، آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور آپ مجھے بھیک دینے کے بہانے 2-4 احادیث سنا دیا کرنا۔ اور وہ روز اسی طرح کرتے تھے، الاجر رحمکم اللہ، الاجر رحمکم اللہ، لوگوں مجھے کچھ میری جھولی میں ڈال دو، اللہ تم پر رحمت کرے۔ یہ کرتے کرتے بقی بن مخلد دروازہ کھٹکھٹاتے، احمد بن حنبل باہر نکلتے، ان کو کچھ پیسے بھی دے جاتے اور ان کو 2-4 حدیثیں بھی سنا دیتے۔ آج مسند احمد کو اٹھا کر دیکھیے، امام احمد بن حنبل کے ممتاز شاگردوں میں بقی بن مخلد کا نام سر فہرست ہے۔ میرا بھائی علم کی جو بلندی ہے، علم جو ہے اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اور ہماری ابتدا، اس امت کی ابتدا پڑھنے سے ہوئی ہے، اور وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اللہ کے لیے اس علم کو سیکھیے، چاہے روز کے 10 منٹ ہی آپ کیوں نہیں نکالتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ، وہ اس حاجی کی طرح ہوتا ہے جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق